بس ہمیں ایسی حرکتیں صرف 3 مہینے تک تو کرنی ہیں، اس کے بعد جیسا ہم لوگ چاہیں ویسا ہی ہوگا۔ ویسے تو ہم لڑتے ہی ہیں شادی کے بعد، اور لڑ لیں گے تھوڑا۔ تو بتاؤ دونوں کیسا لگا پلان، اور تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ ہانی سوچتی ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے، اور صرف 3 مہینے کی ہی تو بات ہے، جب وہ سلار سے الگ ہو جائے گی تو جاب بھی آرام سے کر سکے گی، اور تو اور پھر اسے کوئی منع بھی نہیں کرے گا۔ میں ریڈی ہوں، مجھے سارا پلان سمجھ بھی آ گیا، اور میں ایسا کرنے کے لیے تیار بھی ہوں۔ اور چھپکلی تم جواب دو گی؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے سوچنے کا اس بارے میں۔ لو، میڈم کو اب اس بارے میں بھی سوچنا ہے، کمال ہے۔ ہاں تو ہم ایسا کریں گے، گھر میں ایسے کسی کو پتہ چل گیا تو سب ہرٹ ہو جائیں گے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم 4 کا پتہ ہوگا بس، اور ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ پھر بھی مجھے نہیں پتہ، مجھے سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے کل تک۔ کل اسی ٹائم پر میں جواب دوں گی، بس اب نہ کہنا کچھ۔ چلو صحیح ہے نا، بس چھوڑ دو دانیال، میں پکڑا ہوا کب ہوں، اب کل تک دے دینا جواب۔ اور وہ روم سے نکل جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے۔ تو یہ سارا پلان ہے ہمارا، اب تم بتاؤ کیا کروں میں؟ ہانی کو تو جاب کرنی ہے، اسی وجہ سے وہ مان گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، تم بھی ہاں کر دو، 3 منتھ کی تو بات ہے، اور ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہی ہے میری فیملی میں میری موم ہی ہے، بس میں ان کو منا لوں گا۔ اور اچھا ہے، مجھے ٹائم بھی مل جائے گا، میرا بھی رزلٹ آ جائے گا، میں اپنا کام بھی سیٹل کر لوں گا۔ تو پھر تم میرا ویٹ کرو گے؟ ہاں تو محبت کرتا ہوں تم سے، مذاق تھوڑی ہے۔ تم بولو تو میں ابھی تمہارے گھر والوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ تم دانیال کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ میرا دوست ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے مجھے، ہماری بات سمجھ جائے گا۔ ارے تم نہیں جانتے ابھی دانیال کو اچھی طرح، میں جانتی ہوں نا، وہ بہت مسئلے کرے گا۔ اور ابھی ضرورت نہیں ہے، جب مجھے لگے گا دانیال کو بتانے کی ضرورت ہے تو میں بتا دوں گی، فی الحال میں نے اس بارے میں صرف ہانی کو ہی بتایا ہے بس۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے ویسا کرو۔ چلیں اب گھر چلیں۔ 1 منتھ بعد 5 نومبر۔ اوفو دانیال چلو بھی، رک جاؤ بس، ذرا سا دیر نہیں ہوتے کہ میرے سر پہ سوار ہو جاتی ہو آ کر۔ وہ اپنے بالوں میں جیل لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ دیکھو تو ٹائم کیا ہو رہا ہے، ہانی کا نکاح بھی ہو جائے گا، میں تمہیں بتا رہی ہوں، میرے جاتے جاتے تک نکاح ہو گیا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ نہیں ہوتا نا، میں نے سلار کو بول دیا ہے، میں نہیں تو اس کا نکاح نہیں۔ وہ شیشے میں اپنا بال سنوارتے ہوئے کہتا ہے۔ بس بہت اچھے لگ رہے ہو گیا، چلو اب۔ وہ اس کا ہاتھ سے کنگھی لے کر نیچے ٹیبل پر رکھتی ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگتی ہے۔ چھپکلی کہیں کی دیکھنے تو دو کیسا لگ رہا ہوں میں۔ کہا نا بہت اچھے لگ رہے ہو۔ تم بھی، وہ بہت دھیمے لہجے میں کہتا ہے۔ فریال مڑ کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ہاں چڑیل جیسی نا، اور مسکراتے ہوئے واپس سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ چھپکلی کہیں کی، ڈیش ہے، عزت راز نہیں ہے اس کو، وٹ ایور، ویسے بول تو صحیح رہی ہے، چڑیل ہے نا، چڑیل جیسی ہی لگے گی۔ وہ وہیں کھڑا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں فریال کی آواز آتی ہے۔ آ جاؤ بھی۔ ہاں آ رہا ہوں۔ ایٹ نکاح سیٹ اپ۔ سلار یہیں اپنی جگہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہانی ابھی یہاں نہیں ہوتی ہے۔ اے ہانی کو بھی باہر بلا لے اور اس کو بھی یہاں بٹھا دے۔ دادی کے کہنے پر میشی ہانی کو باہر لے کر آتی ہے اور اس کو اس کی جگہ پر بٹھا دیتی ہے۔ ان کا آج نکاح تھا اور کل بارات اور رخصتی پھر ولیمہ۔ مایو کا سلار نے منع کر دیا تھا تو ان کا مایو نہیں ہو رہا تھا، اور یہ نکاح کا اتنا بڑا فنکشن ہانی کے کہنے پر ہو رہا تھا کیونکہ اس نے ٹک ٹاک پر دیکھا تھا ایسا نکاح، تو اس کا بھی دل چاہ رہا تھا۔ تو دادی نے دونوں کی بات سنتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مایو کی جگہ نکاح ہوگا الگ سے گھر پر، چھوٹا سا جو ابھی ہو رہا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا گیا تھا، لیکن ابھی نکاح شروع نہیں ہوا تھا کیونکہ کچھ مہمانوں نے ابھی آنا تھا۔ نکاح میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بس کچھ ہی چند گنے چنے رشتے دار تھے اور گھر والے، اور سلار اور ہانی کے بیسٹ فرینڈ۔ سنو، کیا ہے؟ ارے یار یہ پھول چھوڑیں، پھول چھوڑ دوں گا تو دیکھوں گا کیسے تمہیں؟ ارے یار کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی نہیں دیکھتا، یہ چھوڑو، بات تو سنو۔ ایک تو آپ کو بھی اسی وقت بات سنانی ہے اپنی مجھے۔ اب تم سن رہی ہو یا نہیں؟
بھائی کان کھلے ہیں میرے، سن ہی رہی ہوں آپ کی بات. اچھا سنو، ابھی نکاح شروع ہو گیا ہے نا تو کوئی دیکھ لے گا. ارے بھائی نہیں دیکھتا کوئی، اور دیکھ بھی لے تو کیا جا رہا ہے، دیکھنے دو، تم بات سنو میری. کب سے تو سن رہی ہوں، اب بول ہی نہیں رہے ہیں. اف دیکھو، ابھی نکاح شروع ہوگا نا تو قبول ہے بولنے کے بعد یہ رونا دھونا مت، بتا رہا ہوں میں. کیوں میں کیوں نہ روؤں، میں تو روؤں گی. اوہ رو گی تم؟ کیوں؟ اسی گھر سے تو اسی گھر میں آ رہی ہو، اس میں کیا رونا؟ پھر بھی سب دلہن نکاح ہونے کے بعد روتی ہیں، بھلا میں کیوں نہ روؤں، میں تو روؤں گی. یہ فضول کے چوچلے نہ کرنا، میں پھر ماروں گا تمہیں، پھر جب درد ہوگا نا تو صحیح سے رونا. ارے بھائی میرے رونے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ہے رو، تمہارا ہی نقصان ہوگا، یہ میک اپ خراب ہو جائے گا نا نکاح کے بعد، پھر تم ٹک ٹاک بناتی رہنا اپنا. او ہاں یہ تو میں بھول ہی گئی تھی. میں صحیح ہے میں نہیں روؤں گی اب. سلار ان ہیز مائنڈ. شکر مان گئی، ورنہ پھر میرے لیے مسئلہ ہو جاتا. جو بھی ہو، ہانی کے آنسو سالار کی کمزوری تھے. وہ سالار سکندر بہت بہادر، اپنی آنکھوں سے کسی کی موت بھی بآسانی دیکھ سکتا تھا، لیکن ہانی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا. ابھی یہاں اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی نکاح ہو جائے گا وہ یہاں سے غصے میں پاؤں پٹک کے چلا جائے گا، تاکہ سب کو لگے زبردستی نکاح کیا اس نے. یہ اس کے پلان کا حصہ تھا، لیکن اگر ہانی رو دے گی تو یہ یہاں نہیں جا پائے گا. فریال گھر کے اندر آتے ہی ہانی کے پاس آ جاتی ہے. میں آ گئی، نکاح ہو تو نہیں گیا نا؟ نہیں ہوا ابھی. شکر ہے میں صحیح ٹائم پر آئی ہوں. او بھائی میں آ گیا ہوں، چلو اب نکاح شروع کرو. جی ابھی نکاح شروع کرواتے ہیں، آپ کا ہی تو انتظار ہو رہا تھا. تو پھر چلو میں آ گیا، نکاح شروع کرو. چپ سے بیٹھا رہے، ابھی یہاں مولانا صاحب جب آئیں گے تب نکاح شروع ہوگا، ابھی ان کو لینے گئے ہیں بابا. ٹائم اسکپ. سالار سکندر ول احمد سکندر، آپ کا نکاح حق مہر 5 لاکھ روپے ہانی سکندر ول ندیم سکندر سے پڑھایا جا رہا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. سالار سکندر ول احمد سکندر، آپ کا نکاح حق مہر 5 لاکھ روپے ہانی سکندر ول ندیم سکندر سے پڑھایا جا رہا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. قبول ہے. ہانی سکندر ول ندیم سکندر، آپ کا نکاح حق مہر 5 لاکھ روپے سالار سکندر ول احمد سکندر سے پڑھایا جا رہا ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے. ہانی سکندر ول ندیم سکندر، آپ کا نکاح حق مہر 5 لاکھ روپے سالار سکندر ول احمد سکندر سے پڑھایا جا رہا ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہاں قبول ہے. پھر سب دعا مانگنے لگ جاتے ہیں. دعا کے بعد سب کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. سالار ہانی کی طرف دیکھتا ہے جو کہ بالکل نہیں رو رہی ہوتی ہے، تو سالار اپنے پلان کے حساب سے پاؤں پٹک کر وہاں سے چلا جاتا ہے. سالار کی اس حرکت کو سب نوٹ کر لیتے ہیں. لڑکا شادی سے خوش نہیں ہے کیا؟ محلے کی ایک انٹی نے کہا. لگ تو ایسے ہی رہا ہے. ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی انٹی. اماں سالار راضی نہیں تھا کیا؟ سالار کی خالہ نے کہا. پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، ہم ابھی دیکھ کے آتے ہیں. پھر کچھ انٹیاں ہانی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں. لگتا ہے تم لڑکے کو پسند نہیں آئی. بس آ کر بیٹھے ہوئے ایک انٹی نے کہا. ان لوگوں نے زبردستی کی ہے نا تمہارے ساتھ، دوسری انٹی نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. بنا ماں باپ کی بچی ہے نا، اسی لیے اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھی بھلی لڑکی ہے، اتنی پیاری بھی ہے، زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں اتنی پیاری ہے، اس کے لیے تو ایک سے ایک رشتہ مل جاتا، پھر ابھی زبردستی کروا دی شادی. ہاں سالار نے تو گھونگھٹ اٹھا کر ایک نظر دیکھا تک نہیں. بڑا ہی کوئی ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ. ہاں ماما بابا نہیں ہے نا، ورنہ ایسے کبھی نہ ہوتا. بیچاری بیٹا، تمہیں تو بہت صبر سے کام لینا پڑے گا اب. ان سب کی باتوں کے بعد ہانی کے آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گرنے لگتے ہیں. اسے اپنے پیرنٹس کی یاد آ گئی تھی جن سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی. آخر وہ سب ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں. اگر اس کے ماما بابا زندہ ہوتے تو وہ اسے سمجھتے، اسے جاب کرنے دیتے. ایسے سالار سے شادی نہیں کرنی پڑتی اسے. 12 سال کی تھی ہانی جب اس کے ڈیڈ کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے 1 سال کے بعد ہی اس کی ماما اپنے دونوں پیارے بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی. شاید وہ اپنے ہسبینڈ کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائیں.
گھر والے تو سبھی اچھے تھے، اس کے نخرے اٹھاتے تھے، اس کی ہر چھوٹی سے بڑی ضد بھی پوری کرتے تھے، لیکن کوئی اسے سمجھتا نہیں تھا۔ ارے بیٹا اب تم رو تو نہیں؟ فریال اور مشی سائڈ میں کھڑی آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ جب ہانی کو روتے ہوئے دیکھتی ہیں تو وہ دونوں اس کے پاس آتی ہیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے ہانی؟ اسے لگتا ہے اس کے ماما بابا کی یاد آ گئی ہے، سائڈ میں بیٹھی ایک انٹی کہتی ہیں۔ ارے میرا بچہ! پھر سب مل کر ہانی کو دلاسا دینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف تو ایسے وہاں سے اٹھ کر کیوں آ گیا یہاں؟ دادی کیونکہ میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ کیا بول رہا ہے؟ دادی میں نے آپ کو بولا تھا نا مجھے ہانی سے شادی نہیں کرنی ہے، پھر بھی آپ نے کروا دی۔ مجھے نہیں پسند ہانی۔ دیکھ بن ماں باپ کے بچی ہے، تو ایسا کرے گا اس کے ساتھ؟ بن ماں باپ کی بچی ہے، یہ سن کر نا میں پک گیا ہوں، مجھے نا شدید غصہ آتا ہے۔ آپ ہیں اس کے ساتھ، اس کے بھائی ہیں، یہاں تک کہ میری موم بھی ہیں، سب اس کی بھابھی بھی اچھی ہیں۔ پھر اور کیا چاہیے اسے؟ آپ سب ہیں اس کے لیے کافی ہے، مجھ سے اب ایسی کوئی امید نہیں رکھیے گا۔ آپ نکاح کر لیا ہے نا، بہت ہے، لیکن میں اس کو سالار کی وائف والی امپورٹنس نہیں دوں گا۔ یو نو وٹ، سالار کی وائف والی بات اس میں ایک بھی نہیں ہے، وہ سالار کی وائف بننے کے لائق ہی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے بنا دیا، لیکن میں اسے اپنی وائف کبھی نہیں سمجھوں گا۔ یہ بول کر سالار نے دادی کو بہت بڑا والا شوق دیا تھا، اور وہ ابھی اتنا سیریس ہو کر کہہ رہا تھا، اب تو دادی کو ڈر لگنے لگا تھا کہ اب سالار ہانی کو ہرٹ نہ کر دے۔ چپ کر اور باہر چل، زیادہ نخرا نہ دکھا۔ دادی نے سالار کی بات کو سیریس لے لیا تھا، لیکن وہ ایسا دکھا رہی تھی کہ نہیں لیا۔ میں نہیں جا رہا، نکاح کر لیا نا، بہت ہے، مت آ، رہ یہیں۔ دادی اب سمجھ گئی تھی کہ اس پر اب ان کا زور نہیں چلے گا، وہ سالار کو اچھی طرح جانتی تھیں، ابھی اگر وہ زبردستی سالار کو لے بھی جاتی تو وہ باہر اپنا ایسا رویہ دکھا کر سب کو شک کو یقین میں بدل دیتا۔ اسی لیے دادی نے فی الحال سالار کو یہیں چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور روم سے نکل جاتی ہیں۔ باہر جا کر وہ کوئی بہانہ کر دیں گی۔ عجیب، کہاں سے سوچا تھا کہ فریال سے شادی کروں گا، آرام سے سکون والی لائف گزرے گی، اور دادی نے یہ ہانی کے پلے باندھ دیا۔ خیر بس 3 من کی ہی تو بات ہے، برداشت کرنا پڑے گا اسے۔